السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کچھ تازہ اور منفرد رپورٹس۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ملک میں کرونا کی صورتحال پر۔ عالمی مہلک وبا کرونا وائرس سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے مزید 50 افراد کی زندگیوں کا خاتمہ ہو گیا، جس کے بعد اموات کی تعداد 27,789 ہو گئی، جبکہ ایک ہی روز میں 2,233 نئے مریضوں کا اضافہ ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں NCOC کے اعداد و شمار سے۔ NCOC کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,233 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 4,26,639، سندھ میں 4,53,858، خیبر پختونخوا میں 1,72,498، بلوچستان میں 32,828، گلگت بلتستان میں 10,286، اسلام آباد میں 1,04,764، جبکہ آزاد کشمیر میں 33,955 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,91,02,117 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 52,788 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 11,46,394 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 4,409 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پنجاب میں 12,514، سندھ میں 7,316، خیبر پختونخوا میں 5,480، اسلام آباد میں 909، بلوچستان میں 345، گلگت بلتستان میں 184 اور آزاد کشمیر میں 734 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پاکستان میں بڑے بڑے مافیاز قانون کی بالادستی نہیں چاہتے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں ملک کی ترقی کے لیے اگلے انتخابات کا نہیں، اگلی نسل کا سوچنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مافیا کہتا ہے ہمیں NRO دے دو۔ ہماری حکومت نے ملک میں مزید 10 ڈیم بنانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ پاکستان میں زیتون کی کاشت کا انقلاب آ رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں کاشتکاروں میں کسان کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان ایک زرخیز ملک ہے۔ اس کے باوجود گزشتہ سال 40 لاکھ ٹن گندم درآمد کی، آبادی بڑھتی رہی اور اناج کی پیداوار نہ ہوئی تو مستقبل میں بھوک ہوگی۔ تیزی سے بڑھتی آبادی کو روکنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ 50 سال بعد پاکستان میں ڈیم بن رہے ہیں۔ ہمیں زراعت پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے اور اس شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ضروری ہے۔ حکومت بنیادی تعلیم و صحت کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مافیاز کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کچھ اربوں روپے کی جائیداد میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماضی کے حکمرانوں نے ملکی نظام کو مضبوط نہیں ہونے دیا۔ ملک کی ترقی کے لیے اگلے انتخابات نہیں، اگلی نسل کا سوچنا ہوگا۔ امریکہ اور پاکستان کو افغان امن کے لیے طالبان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں طالبان امن کے لیے امریکہ کے شراکت دار ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان میں بنیادی انسانی سہولیات کا فقدان ہے۔ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد امریکہ کی افغانستان میں ساکھ کو سخت نقصان پہنچا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے غیر ملکی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں بنیادی انسانی سہولیات کا فقدان ہے۔ امریکہ اور پاکستان کو مل کر افغانستان میں امن کے قیام کے لیے طالبان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد امریکہ کی افغانستان میں ساکھ کو سخت نقصان پہنچا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پرامن افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے۔ طالبان امن کے لیے امریکہ کے شراکت دار ہو سکتے ہیں۔ افغانستان میں استحکام اور انسانی بحران کے خاتمے کے لیے مدد دینا ہوگی۔ امریکہ انسانی بحران سے بچنے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان اور امریکہ دونوں افغانستان سے دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ افغانستان میں دہشت گرد گروپس کو غیر مؤثر کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ خطے میں امن کے لیے امریکہ اور علاقے کی تمام طاقتوں کا تعاون ضروری ہے۔ امریکی انخلا کے بعد افغانستان میں عبوری دور مشکل ہے۔ پورے افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد امن کی امید ہے۔ طالبان نے سی پیک منصوبوں کا خیر مقدم بھی کیا ہے۔ تجارت اور ترقیاتی منصوبوں کے امکانات پیدا ہوں گے۔ سابق حکومتوں کی ناکامیوں سے افغانستان بحران کا شکار ہے، جس کی بحالی کے لیے فوری کام کرنا ہوگا۔ نواز شریف کی جعلی ویکسینیشن پر لاہور کے اسپتال کے 2 اعلیٰ افسران معطل کر دیے گئے۔ کوٹ خواجہ سعید اسپتال کے MS ڈاکٹر احمد ندیم اور سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر منیر احمد کو معطل کیا گیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
کورونا ویکسین کے غلط اندراج پر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پنجاب نے لاہور میں کوٹ خواجہ سعید اسپتال کے MS ڈاکٹر احمد ندیم کو معطل کر دیا۔ اسپتال کے سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر منیر احمد کو بھی غفلت اور نااہلی کے باعث معطل کرتے ہوئے محکمہ صحت میں فوری رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ میاں منشی اسپتال کے ایڈیشنل پرنسپل میڈیکل آفیسر ڈاکٹر محمد اعجاز بٹ کا کوٹ خواجہ سعید اسپتال میں تبادلہ کر دیا گیا اور انہیں MS کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے اس ضمن میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ خیال رہے کہ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف لندن میں مقیم ہیں، لیکن پاکستان میں NCOC کے سرکاری ریکارڈ کے مطابق انہیں 22 ستمبر 2021 کو لاہور کے ایک اسپتال میں کورونا ویکسین لگائی گئی ہے۔ اس واقعے سے ملک میں جعلی طریقے سے کورونا ویکسینیشن کے اندراج کے خدشات زور پکڑنے لگے ہیں۔ نیوزی لینڈ کا دورہ منسوخ کرنے کے پیچھے بھارت ہو سکتا ہے۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں نیوزی لینڈ ٹیم پر دہشت گردی سے متعلق پاکستانی سیکیورٹی اداروں کو کوئی تھریٹ موصول نہیں ہوا تھا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے ماضی میں دیگر اداروں کی طرح PIA کو بھی نوچا گیا۔ PIA میں اصلاحات کی کوششیں کر رہے ہیں۔ نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کے دوران شاہ محمود قریشی کا مزید کیا کہنا تھا، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کے دوران شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں۔ ملک کو جب بھی مشکل پڑی بیرون ملک پاکستانیوں نے تعاون کیا۔ گزشتہ برس بیرون ملک پاکستانیوں نے 29.4 ارب ڈالر کی ترسیلات ملک میں بھیجی۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے 2 ارب ڈالر سے زائد کی رقم پاکستان منتقل ہو چکی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کی ترقی میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ بیرون ملک آباد پاکستانی کمیونٹی کو ملکی حالات سے آگاہ رکھیں۔ نادرا ڈیسک کے قیام سے بیرون ملک پاکستانیوں کو فائدہ ہوگا۔ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں قانون سازی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے کچہری سسٹم بھی لا رہے ہیں۔ امریکہ کے لیے براہ راست PIA فلائٹس کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بھارتی خفیہ ایجنسی کا نیٹ ورک سابق را ایجنٹ نے ہی بے نقاب کر دیا۔ ڈینیل نے انکشاف کیا ہے کہ اسے را کی جانب سے پاکستان میں بم دھماکے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ڈینیل نے یہ انکشاف بھی کیا کہ جاسوسی کے لیے لوگ صرف بھارت بھیجتا ہے، پاکستان ایسا نہیں کرتا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا جاسوسی نیٹ ورک اس مرتبہ خود ایک بھارتی ٹی وی چینل نے بے نقاب کر دیا۔ را کے سابق جاسوس ڈینیل نے انکشاف کیا کہ اسے را کی جانب سے پاکستان میں بم دھماکے کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ڈینیل نے یہ انکشاف بھی کیا کہ جاسوسی کے لیے لوگ صرف بھارت بھیجتا ہے، پاکستان ایسا نہیں کرتا۔ را ایجنٹ ڈینیل نے اعتراف کیا کہ اس نے پاکستان میں بھارت کے لیے جاسوسی کی اور پکڑا بھی گیا۔ پاکستان میں 4 سال قید کاٹی۔ ڈینیل نے را اور بھارتی فوج کے ایک اور جاسوس راجو سے متعلق بھی بتایا اور کہا کہ وہ اب پاکستان میں قید ہے۔ ڈینیل نے بتایا کہ اس کی واپسی کے بعد بھارتی حکومت نے اسے 15,000 روپے دے کر فارغ کر دیا اور اب وہ قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہا ہے۔ سابق بھارتی ایجنٹ نے کہا کہ را اب بھی پاکستان میں اپنی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ پاکستانی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔